السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرلش ارحان سیریز کے ایپیسوڈ 19 کے دوسری ٹریلر کا یہ منظر ایک زبردست حکمت عملی، راز اور جذباتی کشمکش کا امتزاج پیش کرتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان غازی عام لوگوں کا لباس پہنے خلیل کے ساتھ ایک مصروف بازار میں چل رہا ہے۔ بظاہر یہ ایک عام بازار ہے، مگر اس کے ہر گوشے میں خطرہ، نگرانی اور چھپی ہوئی نظریں محسوس ہوتی ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ یہ گملے قلعے کا بازار ہو، جہاں ارحان ایک خفیہ مشن کے تحت داخل ہوا ہے۔ ارحان کا یہ روپ اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ اب معاملہ صرف کلی جنگ تک محدود نہیں رہا، بلکہ دشمن کے دل میں داخل ہو کر چالاکی سے وار کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کی نظریں ہر طرف گھوم رہی ہیں، جیسے وہ کسی خاص مقام یا موقع کی تلاش میں ہو، اور وہ مقصد صاف ظاہر ہے: شہزادی اسپورچا کو بچانا۔ اسی دوران پس منظر میں اسپورچا کی آواز سنائی دیتی ہے: مجھے معلوم ہے کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ یہ جملہ نہ صرف ایک امید ہے، بلکہ ارحان کے لیے ایک ذمہ داری بھی بن جاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ارحان کہتا ہے: ہم بازنطین پر نہیں، مگر شہزادی اسپورچا پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک گہرا پیغام رکھتے ہیں۔ وہ دشمن پر یقین نہیں کرتا، مگر اسپورچا کی نیت اور وفاداری پر مکمل اعتماد رکھتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں نیلوفر خاتون کو شدید دھچکا لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت، دکھ اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ صاف نظر آتی ہے۔ اس کے لیے یہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ اس کے مقام اور تعلق پر سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ یہ سین آنے والے ایپیسوڈ کے لیے ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ارحان ایک خطرناک خفیہ منصوبہ بنا چکا ہے، جو یا تو ایک شاندار کامیابی لائے گا یا پھر ایک بڑی تباہی کا سبب بنے گا۔ ساتھ ہی نیلوفر اور شہزادی اسپورچا کے درمیان جذباتی کشمکش مزید شدت اختیار کرے گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا ارحان اس خفیہ مشن میں کامیاب ہوگا، یا دشمن پہلے ہی اس کے ہر قدم سے واقف ہے؟ چھٹا منظر ایک شدید غصے، خوف اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سین میں ہم شہنشاہ سردار کو دیکھتے ہیں، جو غصے سے بھرا ہوا ہے، اپنے خنجر کو زور سے میز پر دے مارتا ہے۔ خنجر کی آواز کمرے میں گونجتی ہے، مگر اس آواز سے زیادہ گہری وہ خاموشی ہوتی ہے جو اس کے بعد چھا جاتی ہے۔ شہنشاہ کے چہرے پر صرف غصہ نہیں، بلکہ ایک عجیب سا خوف بھی نمایاں ہے، جیسے اسے کسی ایسے نقصان کی خبر ملی ہو جس نے اس کی طاقت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی، سانسوں میں تیزی اور حرکات میں اضطراب صاف ظاہر کرتا ہے کہ معاملہ معمولی نہیں۔ قوی امکان یہی ہے کہ یہ خبر اس کے بیٹے یگت سے متعلق ہو، یا تو وہ شدید زخمی ہو چکا ہے یا پھر موت کے قریب ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ لمحہ صرف ایک باپ کے دکھ کا اظہار نہیں، بلکہ ایک خطرناک انتقام کی ابتدا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب طاقتور لوگ ذاتی نقصان اٹھاتے ہیں تو ان کا رد عمل صرف غصہ نہیں، بلکہ تباہی بن جاتا ہے۔ یہ سین آنے والے قسط کے لیے ایک بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شہنشاہ سردار اب صرف اقتدار کے لیے نہیں، بلکہ ذات انتقام کے لیے بھی میدان میں اترے گا۔ اس کا ہر قدم پہلے سے زیادہ خطرناک، بے رحم اور غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ممکن ہے کہ یگت کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ دشمنوں کے درمیان طاقت کے توازن کو بدل دے۔ اگر یگت بے واقعی ختم ہو جاتا ہے تو شہنشاہ سردار اپنی عقل اور حکمت کھو کر صرف انتقام کے راستے پر چل پڑے گا، جو نہ صرف ارحان بلکہ پوری سلطنت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک شدید بے چینی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اب جنگ صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہی، اب یہ دلوں، رشتوں اور انتقام کی آگ میں بدل چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا شہنشاہ سردار کا غصہ اسے اندھا کر دے گا، یا وہ اس غم کو طاقت میں بدل کر ایک اور خطرناک چال چلے گا؟ ساتواں منظر ایک ایسا لمحہ پیش کرتا ہے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس سین میں ہم گونجا خاتون کو انتہائی پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں دیکھتے ہیں۔ وہ بے اختیار آوازیں دیتی ہے: حکیم، حکیم۔ اس کی آواز میں جو درد، خوف اور بے بسی ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی بہت بڑا سانحہ پیش آ چکا ہے۔ منظر کی فضا ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے وقت رک سا گیا ہے، ہر طرف بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے زندگی اور موت کے درمیان ایک نازک پل قائم ہو۔ کبھی امکان یہی ہے کہ یہاں علاؤدین بھی شدید زخمی حالت میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہوں۔ گونجا کی چیخ و پکار اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ نہ صرف ایک سپاہی بلکہ ایک قریبی ساتھی اپنے سرتاج کو کونے کے دہانے پر کڑی ہے۔ یہ سین آنے والے قصے کے لیے ایک نہایت اہم اور جذباتی پیشنگوئی کرتا ہے۔ اگر واقعہ علاؤدین بے کی حالت نازک ہے تو یہ واقعہ ارحان اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا، کیونکہ علاؤدین جیسے وفادار بھائی صرف جنگی طاقت نہیں ہوتے،
بلکہ حوصلے اور اتحاد کی علامت بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لمحہ اورہان بے کے فیصلوں پر گہرا اثر ڈالے۔ ایک طرف اسپورچا کو بچانے کی جنگ اور دوسری طرف اپنے قریبی لوگوں کی جان کا خطرہ۔ یہ کشمکش اسے ایک ایسے موڑ پر لا سکتی ہے جہاں ہر فیصلہ قربانی مانگے گا۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک دردناک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا علاؤالدین بے زندہ بچ پائیں گے، یا یہ قربانی ایک نئے اور زیادہ شدید انتقام کو جنم دے گی؟ یہ سین نہ صرف جذباتی طور پر ہلا دینے والا ہے بلکہ کہانی کو ایک نئے زیادہ سنجیدہ اور خطرناک رخ پر لے جاتا ہے، جہاں ہر لمحہ کسی نہ کسی نقصان یا آزمائش کی خبر دے رہا ہے۔ 8واں منظر ایک حیران کن اور جذباتی طور پر مضبوط لمحہ پیش کرتا ہے، جہاں جنگ کی ہولناکیوں کے درمیان ایک غیر متوقع سچ سامنے آتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ خاتون نہایت سنجیدگی اور یقین کے ساتھ نیلوفر خاتون سے کہتی ہے، بھابی، اسپورچا نے ہماری توقع سے بڑھ کر بہادری سے جنگ لڑی۔ یہ جملہ نہ صرف ایک تعریف ہے بلکہ ایک بڑے نظریے کی تبدیلی کی علامت بھی ہے۔ وہ شہزادی اسپورچا جیسے اب تک بہت سے لوگ شک، حسد یا خطرے کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اب ایک بہادر اور قابل اعتماد ساتھی کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ حلیمہ کے لہجے میں جو سچائی اور احترام ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شہزادی اسپورچا نے میدان جنگ میں اپنے وفاداری اور بہادری کو ثابت کر دیا ہے۔ یہ منظر نیلوفر خاتون کے لیے ایک اندرونی جھٹکا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کا دل اسپورچا کے خلاف بھرا ہوا ہے اور دوسری طرف اب حقیقت اس کے سامنے کھڑی ہے کہ اسپورچا نہ صرف دشمن نہیں بلکہ ایک سچی جنگجو اور وفادار ساتھی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں نیلوفر خاتون کے اندر ایک شدید کشمکش جنم لیتی ہے۔ کیا وہ اپنے جذبات کو ترجیح دے گی یا حقیقت کو قبول کرے گی؟ یہ سین آنے والی قسط کے لیے ایک اہم پیشنگوئی کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسپورچا کا کردار مزید مضبوط ہو کر سامنے آئے گا اور ممکن ہے کہ وہ آنے والے معارکوں میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی ممکن ہے کہ نیلوفر خاتون کے دل میں شہزادی اسپورچا کے لیے موجود نفرت آہستہ آہستہ بدلنے لگے، یا پھر یہ کشمکش اسے مزید سخت بنا دے۔ یہ منظر اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اصل جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ دلوں کے اندر بھی لڑی جا رہی ہے۔ جہاں ایک طرف دشمن باہر ہے، وہیں اندر جذبات، غلط فہمیاں اور سچائی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا نیلوفر خاتون اسپورچا کی بہادری کو قبول کر لے گی یا اس کے دل کا طوفان اسے مزید دور لے جائے گا؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے اس لیے اس شاندار ٹریلر کے رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔